والصلاة والسلام علی رسول اللہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ رحیم یار خان ہومیوپیتھک ڈاکٹر فورم خانوار سے 5 گھنٹے کی مسافت کے بعد آپ دوستوں کے پاس آنا، یقیناً میرا اور آپ کا تعلق 3 حوالوں سے ہے۔ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور میرا آپ کے ساتھ بحیثیت مسلمان بھائیوں والا رشتہ ہے۔ اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں اور آپ میرے پاکستانی بھائی ہیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں ہیں۔ تیسرا میرا اور آپ کا رشتہ جو مجھے خانوار سے آپ کے پاس لے کے آیا وہ ہے بحیثیت ہومیوپیتھ ڈاکٹر، اور یہ بڑا گہرا رشتہ ہے اور یہ عجیب رشتہ بھی ہے۔ کوئی تعلق نہ ہونے کے باوجود ایک بہت گہرا تعلق ہے، چہرہ شناسی ہو یا نہ ہو، آپ میرے ساتھی ہیں، میں آپ کا ساتھی ہوں۔ اور بحیثیت ہومیوپیتھ میرا اور آپ کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، خلق خدا کو صحت کا سامان مہیا کیا جائے، اور یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے۔ اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ہومیوپیتھ ہیں۔ اللہ نے آپ کو وہ ہاتھ دیے ہیں جو شفا بانٹتے ہیں، اور یہ وہ کام ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مریضوں کی دعا فرشتوں جیسی ہوتی ہے۔ آپ وہ دعائیں سمیٹنا آپ کے لیے بہت آسان ہے عام لوگوں کی نسبت۔ تو یہ پیشہ ایک قابل احترام پیشہ ہے، معاشرہ آپ کو ایک مقام دیتا ہے، اور میں نے اور آپ نے اس پیشے کی لاج رکھنی ہے، اور یہ جنت کا سامان ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ سچی بات یہ ہے، ہومیوپیتھی کے بے شمار مقامات پر گفتگو کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے، اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسی گفتگو کی جائے وہ جو جس میں گرامر شرامر کے چکر نہ ہو اور آسانی بھی ہو، میرے ساتھیوں کے لیے مشکل بھی نہ رہے، جو میرے اپنے کلینک کے تجربات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اگر آج شام اپنے کلینک میں بیٹھیں تو میں کچھ نہ کچھ ایسا مواد آپ کو دے جاؤں جو آپ کے فائدے کے لیے ہو، تو میرے آنے کا فائدہ بھی ہو اور میرے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے، اور اسی لیے میں آپ کے پاس آیا۔ میں پچھلے 32 سال میں نے جو ناکامیوں کے بعد سیکھا ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ میری زندگی کے آغاز میں جو پریکٹس تھی مجھے بھی یاد ہے، اور آج اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے، اور میں نے کوشش کی اس علم کو پھیلایا جائے۔ اس میں الحمدللہ کامیابیاں بھی ملی، میرے بہت سارے دوست احباب یہاں بیٹھے ہیں، اور میرے ساتھ بہت سارے ایسے دوست ہیں جو سینکڑوں کی پریکٹس کرتے ہیں، جن کی OPDF سینکڑوں میں ہے، اور ہم نے ہومیوپیتھی سے عشق کیا ہے۔ وہ عشق آپ کے پاس لے کے آئے، بڑی خواہش کی رہیں گی یار خان کے دوستوں کے ساتھ ملنے بیٹھنے کی، گفتگو کرنے کی، تو میں آپ کا اس حوالے سے احسان مند بھی ہوں کہ آپ نے ایک موقع فراہم کیا آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا۔ اچھا لگا، آپ سب ہومیوپیتھی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو آپ جس موضوع پہ جائیں گے میں کلینکل ٹپس کوشش کروں گا تو آسانی پیدا ہو جائے، بجائے یہ کہ لمبی گفتگو ہو۔ کاشف صاحب نے آپ کے ساتھ ایک بہت اچھے انداز میں گفتگو کی کہ آسان ہومیوپیتھی کیا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میری گفتگو بھی وہی ہے کہ مجھے مٹیریل مینٹل بننا چاہیے،
مجھے فلسفہ ہومیوپیتھی آنی چاہیے، مٹیریل میڈیکل اور فلسفہ ہومیوپیتھی کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو پریکٹس کی جو رکاوٹیں ہیں وہ ہم کیسے دور کریں گے؟ تو سب سے پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم نیاز پہ گفتگو کریں، اور سچی بات یہ ہے کہ نیازوں پہ جب تک عبور حاصل نہ ہو اس وقت تک بڑا مشکل ہو جاتا ہے کرونک ڈیزیز پہ پریکٹس کرنا۔ نیاز بہت عرصہ لگا، ایک عرصہ نیازوں کو سمجھتے اور کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں کچھ نہ آتی ہیں۔ میں ہمیشہ دعا کو رہتا ہوں، ڈاکٹر امجد صاحب میرے ساتھی ہیں جنہوں نے اس پہ بہت سارا کام کیا، میرے اس ٹیم کا حصہ ہے، ہم ریسرچ کرتے ہیں۔ انہوں نے نیازوں کو بہت آسان کر دیا، یہی مطالعہ کر کے کہ چہرہ شناسی سے ہم نیازوں کی طرف کیسے جاتے ہیں، اور اس پہ ہم بہت سارے کامیاب ہوئے۔ ناکام بھی ہوتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ 100% چہرے سے ہی نیازوں کی طرف جانا، لیکن علم کی ایک ترتیب ہے جو میرے پاس ہے، میں اس کی بات کر سکتا ہوں، اور ہر علم والے سے زیادہ علم والے موجود ہیں، اور ساری زندگی انسان سیکھتا ہے اور سیکھتے رہنا چاہیے۔ لیکن نیازوں اور اس کی پہچان الحمدللہ بہت میں امجد صاحب کے لیے دعا کو اس لیے انہوں نے یہ راستہ بتایا، اور اس کے بعد میں نے ادویات کو چہرہ شناسی کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کامیابیاں ہیں۔ تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ نیازوں کو کیسے پہچاننا ہے۔ مریض آتا ہے آپ کے پاس اور بڑا آسان ہے ڈاکٹر صاحب، یہ میرے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، کروڑ پکے سے ساتھی ہیں، لودھرا سے، یہ طبیر والے سے سلیم صاحب ہیں، ڈاکٹر شکیل صاحب ہیں۔ تو سچی بات یہ ہے کہ میرے ساتھی ہیں، اب ان کے لیے نیازوں کے حوالے سے بہت آسانی ہو چکی ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ یہ علم آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے لیے یہ ثواب کا باعث بنے۔ سورہ کے جتنے مریض ہوں گے نا، ان میں ایک چیز قدر مشترک ہوگی کہ ان کے نقوش موٹے ہوں گے۔ اس پہلی میں ایک لائن میں 3-4 لائن میں یہ چیز سمجھاتا ہوں۔ ان کے بال گھنے ہوں گے، خشک ہوں گے۔ اب 1 2 3 4 5 دن کی اگر یہ جائزہ لینا شروع کر دیں مریضوں کو تو بہت آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے۔ نقوش موٹے ہوں گے، بال گھنے ہوں گے، بال خشک ہوں گے، گردن موٹی ہوگی۔ سفلس کا مریض اس کے بالکل متضاد ہوگا، نقوش پتلے ہوں گے، بال کم ہوں گے، خصوصاً جس طرح میرے بال یہ گوشے میں یہاں سے کم ہوں گے۔ نقوش پتلے ہوں گے، بال باریک ہوں گے اور کم ہوں گے۔ جلد پتلی ہوگی، اور جلد کا موٹا اور پتلا ہونا یہ بڑی آسانی سے آپ 2-4-5 لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، یہ دیکھیں چھوٹی کاٹی ہے، پتلی جلد ہے۔ اور سورہ کے مریضوں کی جلد موٹی ہوگی، ہاتھ میں ذرا زیادہ ہے، موٹی جلد ہوگی۔ جلد کا پتلا ہونا، نقوش کا پتلا ہونا، بالوں کا کم ہونا، اور اکثر لوگ سفید رنگ رکھتے ہوں گے، ضروری نہیں ہے۔ اور سورہ میں کیا ہوگا؟ نقوش موٹے ہوں گے، جلد موٹی ہوگی، بال گھنے ہوں گے، بال خشک ہوں گے۔ اب سائیکوسس پہ آ جاتے ہیں۔ اس میں نقوش کوئی بڑا ہوگا کوئی چھوٹا ہوگا، کان چھوٹا ہو سکتا ہے، ہونٹ موٹا ہوگا پچھلے والا، آنکھ چھوٹی ہوگی، بال اکثر سائیکوسس کے مریضوں نے کنگھی پیچھے کی طرف کیا ہوگا، بال ایسے سیدھے انہوں نے کنگھا کیا ہوگا، سوارے ایسے ہوں گے پیچھے کی طرف، یہ اور جسیم لوگ ہوں گے، موٹے لوگ ہوں گے، اور یہ سائیکوسس کے مریض کی جلد کہیں موٹی کہیں پتلی، ایک جیسی نہیں ہوتی، اور یہ بہت آسان پہچان ہے۔ اس کے بعد ٹیوبر پہ آزما جاتا ہے۔ ٹیوبر کا مریض بالکل دبلا پتلا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، سردی محسوس کرنے والا ہوگا، سردی سے متاثر ہوگا، موسم کی تبدیلی اس پہ اثر انداز ہوگا۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ آج سے جب مریضوں کو یہ توجہ دینا شروع کر دیں گے، سورہ، سفلس، سائیکوسس،
اس کے نتیجے میں بہت ساری آسانی پیدا ہو جائے. اب ایک مریض آتا ہے، آپ نے اس کو جوڑوں کے درد کے حوالے سے آپ نے اسے دیا فارمیکا رکھا، گھٹنوں میں سوجن ہے، درد ہے. گھٹنوں میں سوجن اور درد کی بہت بڑی دوائی ہے فارمیکا رکھا. آپ گورنمنٹ مٹیریل میڈیکل پڑھیں، پہلی لائن پڑھیں، جوڑوں کا درد جہاں سوزش ہو، اکسیر اعظم ہے لفظ لکھا ہوگا، اور میرے سب ساتھی سے جوڑوں کے درد میں استعمال نہیں ہوا. ہم نے اسے فارمیکا رکھا دیا، مریض کو افاقہ نہیں ہوا. ہم کیا کریں گے؟ میڈرینم دیں گے. یقین جانیں مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. میں نے ڈاکٹر علی صاحب سے کچھ چیزیں سیکھی. میں نے جس ساتھی سے جو چیزیں سیکھی ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے نام کی طرف منسوخ نہ کروں. جس سے علم لیا ہے کم از کم اس کا نام ضرور آنا چاہیے، اس کے لیے دعا ہو جائے. انہوں نے کہا کہ میڈرینم نے کام نہیں کیا تو اس سے اگلا کیا سکتے ہیں؟ آپ ٹیوبر پہ آ جائیں. ٹیوبر نے کام نہیں کیا، اس سے اگلا پہ آ سکتے ہیں. ایکس رے پہ آ جائیں، اکاسی پہ آ جائیں. میڈرینم نے کام نہیں کیا، ٹیوبر پہ آ جائیں. ٹیوبر نے کام نہیں کیا تو آپ کارسینوسینم پہ آ جائیں. کارسینوسینم نے کام نہیں کیا تو آپ پھر ایکس رے پہ آ جائیں. ایکس رے کام نہیں کری آپ سول پہ آ جائیں. ہمارے پاس بہت سارے راستے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رکاوٹ آ گئی، اس رکاوٹ کو دور کریں. دوسری رکاوٹ آ گئی، اسے دور کریں. تیسری رکاوٹ آ گئی، یہ دور کریں. یہ میازم پہ بات ہو رہی تھی، وہ کاشف صاحب کی گفتگو جب میں سن رہا تھا تو جو سب سے بڑی رکاوٹ مریضوں کے نہ ٹھیک ہونے کی ہے، جو میں نے اپنے 32 سالہ تجربات میں سیکھا ہے، ہم مریض کو یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ آپ کا علاج کتنا عرصہ لگے گا. مریض کو بہت جلدی ہوتی ہے. ہم بھی کہتے ہیں کوئی اللہ خیر کرے کہ جلدی ٹھیک ہو جائے. میں نے کبھی مریضوں کو نہیں کہا، میں مریض کو کہتا اتنا عرصہ لگے. اگر آپ کو جلدی ہے تو جلدی گھوم لیں، جب آپ تھک جائیں تو پھر آ جائیں، صبر سے علاج شروع کر دیں گے. اب ایک مریض کو 1.5 سال 2 سال ایک کیس میں لگنے ہیں، آپ سے کہیں 2 ماہ میں ٹھیک ہو جائے گی، دوائی کھا کر نہیں ٹھیک ہوگا. 2 ماہ سے ممکن ہی نہیں. ہرنیے کا مریض آ گیا ہے، لنگڑی کے درد کا کیس آ گیا، کیسے آپ اسے 2 دن میں ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ممکن نہیں. ترتیب لگے گی، ٹائم لگے گا، اسلوب ہو. اس لیے مریض کو یہ کہہ دیں کہ وقت کتنا درکار ہے، صبر سے علاج کرا سکیں تو یقیناً منزل آسان ہے، منزل تک لے جائیں گے. اگر آپ روزانہ اس کی دوائی بدلتے چلے جائیں گے، مریض روزانہ ڈاکٹر بدلتا چلا جائے گا، آپ دوائیاں تبدیل کرتے رہیں، مریض ڈاکٹر تبدیل کرتے رہیں تو کبھی بھی شفا نہیں ہوگی. یہ میازم سے بڑی رکاوٹ یہ ہے شفا. دوائیاں نہیں بدلیں، اس کا درست تجویز کریں، اور اس کے بعد مریض کو بھی کہتے ہیں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر ڈاکٹر نہیں بدلیں. یہ بھی میازم ہے، یہ سب سے بڑا میازم ہے. اس کی رکاوٹ کو بدلیں. اب آتے ہیں واپس ہومیوپیتھی کی طرف. پھر ایک ترتیب لگا. میں جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے بات کرنے کا، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں 3 چیزیں یاد رکھیں. آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے، تشخیص ضرور کریں. اناٹمی، فزیالوجی، پیتھالوجی، بایوکیمسٹری، یہ علم ایک ڈاکٹر کے پاس ہونے چاہیے. لیکن ہومیوپیتھی کا علم بھی ہونا چاہیے. فلسفہ ہومیوپیتھی کو بھی تو نظر انداز نہیں نہ کرنا. پیتے کی پتری کا تو تشخیص کے ساتھ پتہ چل گیا. اب آپ نے کرنا کیا؟ میازم بھی دینا ہے، دوائی بھی دینی ہے. مٹیریل میڈیکل آئے گا تو بات بنے گی. تو 3 باتیں یہ آپ بھی نوٹ کر دیں. میں نے یہ زبانیں یاد کی ہیں، اور میری کامیابی کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے، میں مریض سے یہ پوچھتا ہوں ہاں جی کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے، ہوتا کیا ہے؟ دوسرا سوال، کہاں ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب احساس کیا ہے؟ آپ مائنڈ سے کر لے رہے ہیں. احساس کہاں ہوتا ہے؟ آپ مقام مرض لوکیشن کی طرف آ رہے ہیں. اجی مجھے یہاں تکلیف ہوتی ہے. آپ کو علم ہونا چاہیے یہاں جگر ہے، یہاں دکھتا ہے، یہاں تکلیف ہو رہی ہے، نیچے یہاں اپینڈکس ہو سکتی ہے. کہاں ہوتا ہے؟ دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال، کب ہوتا ہے؟ تیسرا سوال بہت قیمتی ہے. کیا ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے. یہ جو کب ہے یہ موڈیلٹیز ہے، کمی بیشی. افاقہ کب ہوتا ہے، زیادتی کب ہوتی ہے.
اب اگر یہ کمی بیشی کے چیپٹر کو اچھی طرح پڑھ لینا ہومیوپیتھی آسان ہو جائے. اور سچی بات یہ ہے کہ آسان ہومیوپیتھی اسی ہے. آپ دلیر ہوتے ہیں. ہومیوپیتھی بہت آسان ہے اور یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. آپ ہمت کریں, کمر باندھیں, آج سے فیصلہ کریں. ڈاکٹر صاحب نے مہینے میں 5 دن, میں سچی بات کہہ رہا ہوں, میں اتنی موٹی کتاب ایک نشست میں پڑھنے کا آدمی ہوں. اور میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار یہ جب کتاب ہاتھ میں آئے گی تو اسے پڑھ کے ہی سونا. ڈاکٹر جان دیو صاحب آپ نے مجھے کتاب دی تھی, افادات ہومیوپیتھی, ملیح باتیں, مٹیریل میڈیکل, جہانیہ پروگرام تھا. ڈاکٹر صاحب میرے لیے تحفہ لے کے آئے کتاب. میں نے کہا آپ کو 9 بجے فون کیا تھا. میں نے ڈاکٹر صاحب آپ کی کتاب میں نے مکمل پڑھ لی. گاڑی میں بیٹھ کے پڑھنی شروع کر دی. مغرب کی نماز کے بعد پھر پڑھنی شروع کر دی. عشاء کی نماز پڑھی, پھر پڑھنی شروع کر دی. کتاب مکمل میں نے شروع کر دی. میں نے کہا آپ کی کتاب مکمل پڑھ دی. مطالعے کی رفتار بھی یہ ہونی چاہیے. اب 25 سالہ منصوبہ بنا لیں مطالعے کا, یہ نہیں. مطالعہ کریں, کم از کم 4 سے 5 گھنٹے کا مطالعہ ہونا چاہیے. میں بھی ایک مریض پہ 1.5 گھنٹہ لگایا کرتا تھا. کتابیں کھولتا تھا, مٹیریل کھولتا تھا, گائیڈ لائن کھولتا تھا. آغاز سے وہ 1.5 گھنٹہ لگا میرے کام آ رہا ہے. اب چہرے سے نیازم کی طرف جاتے ہیں, چہرے سے بہت سارا نسخہ تجویز کر پاتے ہیں. مطالعہ اب بھی الحمدللہ کرتے ہیں. کاشف صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے. جہاں موقع ملتا ہے وہاں سیکھنا اور ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات ہوگی کیا ہوتا ہے, کہاں ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے. اگر یہ 3 چیزیں اپنے پریکٹس میں ہم نظر انداز نہیں کریں تو یقیناً یہی ہوتا ہے. یہ سمٹم ہے اور مریض جو کہہ رہا ہوتا ہے آپ اس کو اپنے مٹیریل میڈیکل سے اور اس کے بعد پھر آپ ریاضت کے ساتھ ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں تو کبھی ناکام نہیں ہے. یہاں تک بات ہو گئی کرتے اور دھیان جانے والے ساتھی. تو اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. آج کل یہ جو موسم ہے آپ کلینیکل ٹیپ پہ آ جاتے ہیں. ہومیوپیتھی کے فلسفے پہ بات ہوگی, ریاضت پہ بات ہو گئی, آسان ہومیوپیتھی پہ بات ہوگی. آپ تھوڑا بہت اور میرے ساتھی پسند بھی زیادہ کرتے ہیں. مجھے بڑا اندازہ ہے میرے ساتھی کی بڑی خواہش ہوتی ہے اور سچی بات ہے اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. آج کل یہ موسم میں بارش اس میں بڑی ہو گئی اور بارش میں کافی پریشان بھی بڑے ہوتے ہیں. حالانکہ جو بارش ہے نا ہومیوپیتھی میں اس کا بڑا خوبصورت علاج موجود ہے. تو میں آج راستے میں سوچ رہا تھا کہ چند جو کلینیکل ٹپس لینے وہ خارش کے موسم میں ضرور بات کریں گے. تار خارش کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں. تار خارش میں آپ کی جو بڑی دوائی ہے وہ میرے خارش ہے اور یہ میرے ایک ساتھی کو اس کی تمام لائنیں یاد ہیں اور اس کے بڑے ہی کیس ہیں. اگر اس سے پہلے آپ ٹیوبر لگا دیں تو کمال کام کرتے ہیں. یہ خارش کی حد تک بہت ہوتی ہے, کچھ نہیں خارش. اب آتے ہیں خوش خارش کی طرف. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بات کرنے لگا تو انشاءاللہ کمال آپ کو فائدہ ہوگا اس سے. تو میں بڑا عرصہ خارش کے مریضوں میں کھانستا رہا اور مریض ٹھیک کام ہوتے خراب زیادہ ہی ہوتے اور اب الحمدللہ خراب نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحب تذکرہ کر رہے تھے گیس درد کو مریض کہہ رہا تھا گیس. مجھے اس وقت یاد آ رہا تھا کہ پلسٹیلا کی علامت ہے درد کبھی کہیں کبھی کہیں. اچھا مریض کو درد ہو رہا ہے چلتا پھرتا درد, میرے ساتھ کوئی لمحہ ہے کہ اس کی پلسٹیلا ہے, کالی بائکروم ہے, اور لیکن چلتی پھرتی خارش کی ایک ہی بڑی دوائی ہے, اس کا نام ہے اسٹیفس. مریض کھجلاتا ہے جسم کی ایک وہاں جاتا ہے اس کے پورے جسم کو بار بار کہیں کبھی تو یہ اسٹیفس کے لیے
اور فیل نہیں ہوگی انشاءاللہ. 1 میں دے دیں مریض کو بہت زیادہ خارش ہے تو 2-3 دن لگاتار دیں, پھر دوسرے تیسرے چوتھے دن بعد رپیٹ کریں, پھر اس کو ساتھ دیں. یہ خارش کے آپ کے بہت سارے کیس نکلیں گے اس سے. اور میرے ساتھی اکثر اسے اسٹیپی کو استعمال نہیں کرتے جلدی انداز میں. خارش نہانے سے واقع ہے, دھوپ میں سوئیاں چکتی, آج کل سردیاں آ رہی, مریض کہتے ہیں کہ اکثر دھوپ میں نہیں نکلا جاتا, تو ڈاکٹر نے 200 کے 2 دن یا دوسرے تیسرے دن بعد مریض دھوپ سے مریض کی صلح ہو جائے گی. دھوپ کی جو تنگی ہے وہ مریض کو تانگ نہیں کرے. نہانے سے افاقہ ہونا, خشک خارش ہونا, اس کے ساتھ مریض کا سر درد ہے, اسے دھڑکن تیز ہے, گرمی لگتی ہے, تو یہ نیٹرل ویو. نہانے سے زیادتی ہو جاتی ہے, ہاتھ پہنچ جاتے ہیں, رات کو بستر پہ خارش زیادہ ہوتی ہے, مریض اوپر اوڑھنی لے لیتا ہے, اوڑھنی نہیں لیتا تو یہ سلفر. اگر یہی مریض رات کو اوڑھنی اوپر لیتا ہے, اسے خارش ہوتی ہے تو گرم کپڑا لیتا ہے, جیسے چند دن کے لیے یہ خوراک روزانہ دو, افواق ہو جاتی ہے دوسرے تیسرے دن. سلفر اسی طرح دوسرے, اور سلفر کے مریض آپ کو زیادہ نہیں ملیں گے خارش میں. ہمارے ساتھ سلفر ہی دیتے رہتے ہیں, پھر فیل ہوتے رہتے ہیں میرے کو. سلفر کا مریض کم ہوتا ہے. مریض آئے کہتا ہے یہ خارش ہے, آپ پوچھیں خشک خارش ہے, جی خشک خارش ہے. خون نکلتا ہے, جی خون نکلتا ہے. اب ایک سوال اور کرنا ہے, جلن ہوتی ہے؟ اگر مریض کہتا ہے جی جلن ہوتی ہے خارش کے بعد, خون نکلتا ہے, جلن اور جلن ہوتی ہے, میزیریم باننے میں دوسرے تیسرے دن بعد ہوتا ہے, اور اس کا بڑا کیس ہے. اور سچ پوچھیں بہت کیس ہے, ہر چوتھا پانچواں مریض میزیریم کا ملتا ہے, خون نکلتا ہے اور جلن ہوتی ہے. اگر مریض کہتا ہے کہ جلن نہیں ہوتی, اب خارش کرنے کے بعد کھجلانے کے بعد خون نکلتا ہے, درد ہو, تو یہ بھی آپ کو مریض ملے گا, تو ایلومینا دیں گے آپ ہمیں. کھجلانے سے خارش ہوئی, جلن ہوئی میزیریم, درد ہوئی ایلومینا, کھجلانے سے خون نکلتا ہے, مریض اوپر کپڑا لیتا ہے جس کو گرم کرتا ہے, تو اس کی ترجیح ہو رہی ہے. بیچارہ جلن سے بہت پریشان ہے, تو آپ اسے رپیٹ کر سکتے ہیں بار بار. مریض کی جلن آپ 1 دن میں کنٹرول کر سکتے ہیں. میڈیسن کا نام رپیٹ انتھراسین 1 ہے, یہ 1 ہے. خارش ہو رہی ہے نچلے دھڑ میں, اچھا اوپر والے دھڑ پہ اگر رنگ ورم ہے, ددری جسے کہتے ہیں, تو بیسیلین کام کرے گی. اگر ٹانگوں میں یہ رنگ ورم ہے تو ٹیلوریم کام کرے گی. یہ 200 میں دن دوسرے تیسرے دن بعد آپ حیران ہو جائیں گے, غائب ہو جائیں گے یہ سارے جتنے رنگ ورم. اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں بعض کا ٹانگوں پہ, دائرے میں دائرہ, ایک کے اوپر دوسرا, دوسرے کے اوپر تیسرا, دائرے کے اوپر دائرے چڑھے ہوتے ہیں. یہ ٹیلوریم 200 میں دیں ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن بعد. اب مس نہیں ہوں گے کبھی مس نہیں ہوں گے. اوپر والے دھڑ میں بیسٹ نہیں ہے, اور یہ میں باننے میں دیتا ہوں ہفتے میں افراد, باقی آپ کلاس کو دیکھیں 2 دن. اچھا میری ڈاکٹرز بیٹھیں, یہ چھائیوں کے لیے آپ سی پی آئی, اکثر سی پی آئی اتنا کام نہیں کرتی جتنی کالوفینم کام کر جاتی ہے. کالوفینم باننے میں ہر چوتھے پانچویں دن بعد آپ کو بہت سارے کیس ٹھیک ہو جائیں گے, یہ آپ کے لیے. اور نچلے دھڑ میں خارش ہو رہی ہے, یہ مجھے ڈاکٹر کاشف عمران صاحب نے 1.5 سال پہلے بتایا کہ انتراکوکالی کام کرتی ہے. یقین جانیے کہ کمال چیز ہے. 30 میں بے شمار یہ ٹانگوں میں خارش مریض کو ہو رہی ہے, ایسے جلا رہے ہیں انتراکوکالی 30. صبح بیٹھ شام دیتے ہیں, زیادہ خرچ ہوئی 4 مرتبہ دینے, ساتھ ایک انتراکوکالی باننے کی ایک ڈوز ہے, یہ آپ کے کیس نہیں پھنسیں گے. خارش ہو رہی ہے ٹیسٹیز پہ, ہائیڈروکوٹائل ٹیسٹیز پہ خارش ہو رہی ہے, ساتھ زخم ہے, کروٹن ٹریک دے لیں. پینس پہ خارش ہو رہی ہے, زخم ہے, تو ساتھ سپریلا دے دیں. اور خواتین کو اگر اندرونی خارش ہے تو پوری جانب دے دیں, فیل ہی نہیں ہوں گے. یہاں کلیڈین وغیرہ لکھی ہوتی ہے نا, کلیڈین بھی کام کرتے ہیں, لیکن پوری جانب کے بعد آپ فیل نہیں ہوں گے. 200 کی ایک ڈوز دیں یا دوسرے تیسرے دن بعد. یہ بڑی آسان ہے کہتی, لیکن اس کے لیے تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جتنی ادویات میں نے یہاں تذکرہ کیا ہے, میری خواہش ہوگی ایک دوائی کو آپ مٹیریل میڈیکل سے ضرور پڑھیں.
جب آپ ان کو پڑھیں گے مٹیریل میڈیکل سے تو یقین جانیے آپ اس کے خط و خال پورے اچھے انداز میں آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ کو پریکٹس کرنی آسان ہو جائے گی، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ دست شفا آپ کو دے، تو یہ آسانی پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ نے موضوع بھی لے جاتے ہیں تو خواہش کے حوالے سے آسانی نہیں، آپ جو کہیں گے اس پہ بات کر رہے تھے، مجھے جو کہہ دیں اس پہ ٹیپس دے دوں گے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے اپنے جو مریضوں کو دیتا ہوں وہ میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں، فلسفے مجھے آتے نہیں ہیں، ایکسپلوری بھی پازیٹیو ہے جی، گیسٹروسکوپی بھی کرا چکا ہے، میپرازول 10 سال سے کھا رہے ہیں، مریض بیچارہ پریشان ہوتا ہے، اسے ای سی جی 2-3 مرتبہ کروائی ہوتی ہے، دل کا مسئلہ کوئی نہیں، وہ آپ سے باتیں بڑی کرنا چاہے گا، تو میں مریض سے 3 سوال کرتا ہوں، بے چینی ہوتی ہے؟ جی بے چینی بڑی ہوتی ہے، اور یہ میرے مریضوں کو بے چینی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے؟ جی گھبراہٹ ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ ہو نہ جائے، اور یہ آرسینک ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ تو آرسینکم ایلبم 1 ایم کی آپ 1 2 3 4 دیکھو، ساتھوں کے وہ ذہنی طور پہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، تو کالی فاس اتھارٹی میں صاحب صبح بیٹھے ہم دیکھتے ہیں بیٹے کا علاج کچھ کو نہیں کرتا، میں تو مریض کا علاج آرسینکم ایلبم 1 ہے، یقین جانیے آپ کے کتنے کیس نکلیں گے نا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی، یہ مریض جو لگے ہوئے نا کیپسول کھانے کے، آپ ان کے کیپسول چھوڑا دیں، اور دوسرا اس انداز کا کیس آئے گا، وہ کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب میدے میں جلن ہے، بڑے عرصے سے تجابیت ہے، جان نہیں چھوٹی، کس طرح یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ساتھ ملے کے پڑھا، آپ ان کو پوچھیں گے پیاس لگتی ہے، کہ جی بڑی پیاس لگتی ہے، ٹھنڈے پانی کو نہیں چلتا ہے، جی ٹھنڈے پانی کو نہیں چلتا ہے، اور یہاں بھی مسئلہ وہی ہوگا، بے چینی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، ٹھنڈے پانی کی طلب ہوگی، خوف ہوگا، پتہ نہیں کچھ ہو جانا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ ہو نہ جائے، یہاں فاسفورس دے دیں، یہاں بھی جان چھوٹ جائے گی میرے کی دعائیں سے، جو عرصے سے لوگ اس کام میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بڑا کام کرتا ہے، یہ 2 چیزیں ہوگی جب آپ میرے کے مریض کو سب سے کہ ڈاکٹر سلیم صاحب بیٹھے ہیں، اگر ان کے مزاج جیسے لوگ ہوں تو شاید یہ لائکونا اور ریفرنس دینا پڑ جائے، میں یہاں 2 سوال کرتا ہوں، گیس ہوتا ہے، اگر اخراج ہوتا ہے، مریض جذبے والا ہے، جوش والا ہے، قوت والا ہے، تو لائکوپونین دیں گے، گیس کا اخراج ہو رہا ہے، اگر گیس کا اخراج نہیں ہو رہا تو ریفرنس دے دیں، آپ کے بہت سارے کیس نکل جائیں گے گیس کی حوالے سے، وہ پیٹ سے اوپر ہے نیچے، میں اس فلسفے کو نظر انداز کر چکا ہوں، پہلے کرتا رہا ہوں کاربو اور وہ کیا لائکو اور چائنا، میں نے اب چائنا کے مریض کو پوچھنے کی کون سی ضرورت ہے آپ کو کہ آپ کے پورے پیٹ میں گیس ہوتا، وہ ویسے کمزور ہوگا، خون کی کمی کا مارا ہوا ہوگا، تھکا ہوا ہوگا، اسے سانس پھول رہا ہوگا، پیٹ اس کا بڑا ہوا ہوگا، جسم اس کا سوکھا ہوا ہوگا، آپ اسے دے دیں چائنا، لیکن اس کے پیچھے کمزوری موجود ہوگی، آپ ایک صحت مند آدمی کو چائنا دے رہے ہیں جس کے پورے پیٹ میں گیس ہے، اس نے ریفرنس، اور آپ کو بہت کیس ملیں گے، آپ کو دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ساتھ آپ میڈرینم دے دیں، سائیکوٹک کیسوں میں سلفر دے دیں، نقص دے دیں، آواز میں افراد، اور آپ کو جو سب سے زیادہ ریلیز ویدے کا ملتا ہے، ہم سوالات میں غلطی کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے یہاں غلطی کرتے ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے آغاز میں بات کی ہے نا کہ ہوتا کیا ہوتا ہے، ایک بڑا قیمتی سوال ہے، آپ اسے پوچھیں ہوتا کیا ہے، مریض کے ساتھ میں بات کرتے ہیں، سوال کا جواب دو، وہ بوجھ ہوتا ہے، اور یہ بوجھ کے مریض آپ کو 80% ملیں گے، میدا پہ بوجھ ہوگا، مریض اس بوجھ کو گیس کہے گا، اس کو تیزابیت کہے گا، حالانکہ اسے بوجھ ہے، اور یہ بڑا کیس ہے۔ اچھا یہاں بوجھ دیکھیں، آج کل جو ہماری خوراک ہے وہ ساری تلی ہوئی چیزیں ہیں، کہ بازار سے بیکری جتنی چیزیں ہیں، اور یہ ساری میدے والی چیزیں سارے پلس ریلا آپ کو ملیں گی، اور پلس ریلا میں ہوتا کیا بوجھ ہوتا ہے، سوال آپ 2-3 کر لیں، تسلی کے لیے سوال کرنے چاہیے، پیاس کم لگتی ہے، میدے پہ بوجھ ہوتا ہے، سر بھاری ہوتا ہے، پاؤں جلتے ہیں، پیاس کم لگتی ہے، اور یہ پلس ریلا بہت ملیں گے آپ کو، آپ اس پلس ریلا دے دیں 1 ایم میں، 3-4 دن بعد ایک خوراک پلسپو صاحب دے دیں، سکول بیشن آپ کا کیس بیس نہیں ہوگا۔ دوسرا بوجھ برائیونیا میں پایا جائے گا، برائیونیا میں
پلسٹیلا کا مریض رونے والا ہوتا ہے، نرم دل ہوگا، یہاں غصے والا ہوگا. اب سوال کرنا ہے غصہ زیادہ آتا ہے، وہ کہے گا جو غصہ زیادہ آتا ہے. تو نا پلسٹیلا آپ 2 4 5 مریضوں کو دیکھیں گے تو وہ متین سے لوگ ہوں گے، برائی نہیں والا، غصے والا ہوگا، تھوڑا چہرے سے انداز ہو جائے گا، اسے پیاس زیادہ لگے گی، تھکا ہوا ہوگا، قبض ہوگی. تو اب برائیاں 200 میں دے دیں، 1 میں دے دیں. تیسرے چوتھے دن بعد بوجھ کے والے سے اس کے پاؤں جلنے کے ساتھ سلفر لگا دیں گے، میڈرینم لگا دیں. کنگا پیچھے کی طرف کیا ہوگا تو میڈرینم لگا دیں، نہیں کیا تو سلفر دے دیں. کتنا آسان ہے، آسان ہے نا بیٹھی. یہ آپ نے صرف لکھا نہیں، عملی طور پہ بھی آسان ہے اور سچی بات ہے، یہ آسان ہے. یہاں تک ہو گئے. اب بوجھ ہے مریض. تیسری دوائی کی نقص ہوتی ہے مریض کو. آپ ایک سوال، واش روم بار بار جانا پڑتا ہے، بڑی دیر بیٹھنا پڑتا ہے، نقص دینے. میرا معمول ہے میں دوسرے تیسرے دن بعد دیتا ہوں 200 میں. ہاں یہ ڈاکٹر رسول اللہ چیمہ صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں مربوط سیال سے. انہوں نے ایک موقع پہ مجھے بتایا تھا ایٹم فاسٹ 200 فمیمیٹر کے درد کے حوالے سے. یقین جانیے پچھلے سال 1.5 سال سے آپ مریض کا درد 30 سیکنڈ میں، 1 منٹ میں اور 1.5 منٹ میں ٹھیک کر سکتے ہیں. مریض کو فمیمیٹر درد ہو رہا ہے تو آپ اس کے دائیں بائیں ہاتھ جس میں جہاں مرضی ایٹم فاسٹ پاؤڈر لگا دیں، زبان پہ قطرے ڈال دیں، پڑیا دے دیں، پانی میں ڈال کے قطرے دے دیں، فوراً مریض ٹھیک ہو جائے. نیٹرم فاسٹ 200. اور ویسے کھانا کھانا یہ فوری افاقہ ہوتا ہے. اور کھانا کھانے کے بعد فوراً درد ہے، میں کالی بائی کو دیتا ہوں. اگر گولا سا بنتا ہے تو یہ بس نیگرا 200 بڑا کام کرتی ہے. اور کیا کھٹی آ رہی ہے تو یہاں ایرس ورس کام کرتی ہے. اور یہ 2-3 دوائیاں ہیں، آپ کبھی اس میں فیل نہیں ہوگی انشاءاللہ. جی اور کوئی دوا جی میلے کے حوالے سے کچھ رہ گئی؟ جی شوگر پہ بات کر لیتے ہیں. سچی بات ہے ڈاکٹر صاحب، میں آج سے 10 سال 12 سال پہلے میرے پاس اگر شوگر کا کوئی مریض آتا تو میں سے کہتا کہ میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے. اور مجھے جس مرض کی آج بھی سمجھ میں آئے کہ مریض کو دوائی نہیں دیتے. اور اس کے بعد میں نے شوگر کا علاج جب شروع کیا ہے، ایسا ایسا اللہ تعالیٰ نے مجھے سوجھ بوجھ اور سمجھ دی ہے تو میں اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. اور بہت سارے شوگر کے مریض جن کی ایلوپیتھک ادویات بھی چھوڑ چکی ہیں، ہومیوپیتھک ادویات بھی چھوڑ چکی ہیں، تو بہت سارے ایسے بھی جن کو نہیں افاقہ ہوا وہ بھی ہیں. لیکن الحمدللہ اس میں جو میں اپنی پریکٹس میں کرتا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اور کوشش کریں گے ہم مل کے اس میں مزید جو کمیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. شوگر میں جو میرا معمول ہے، اور یہ میری ڈاکٹر علی صاحب سے جب سے میری دوستی ہوئی ہے، میرے شوگر کے مریض اس کے بعد زیادہ نکلے ہیں. میں نے یہاں تینوں میں عزم لگائے، کارسی، ٹیوبر اور میڈرینم. آپ یہ کر سکتے ہیں، آج کارسی نوسیلم دیے، ہفتے بعد آپ ٹیوبر دے دیں، 1 ہفتے بعد میڈرینم دے دیں. اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے، آپ ترتیب درست رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اگر مریض کے ننیال سے مرض آئی ہے اس کے خاندان میں تو آپ اسے ٹیوبر دے دیں، آپ اسے دے دیں ٹیوبر دے دیں. اگر اس کے ددیال کی طرف سے شوگر کے مریض زیادہ ہیں تو پھر آپ ان کو کارسی نوسیلم دے دیں، ٹیوبر اور کارسی نوسیلم. اور جب تک نیاز نہیں لگائیں گے یہ شوگر ٹھیک نہیں ہوگی. سب سے پہلے کام یہی کرنا ہے کہ مریض کو کارسی دینی ہے یا ٹیوبر دینی ہے. اس کے بعد میں نے الیکزانم کا استعمال کیا ہے. میں 30 سے لے کے 200 اور 100 تک پچھلے 8-10 سال سے میں نے اس کے بہت اچھے رزلٹ لیے ہیں. وہ آپ اپنی ترتیب میں 30 میں دیں، 200 میں دیں، 100 میں دیں، وہ آپ کی مرضی. لیکن جو جائزہ لینا آپ کے جتنے کیس ہوں گے شوگر کے، یہاں آپ کو کاسٹی کم بہت نظر آئے گا. پٹھوں میں کھچاؤ ہوگا، ہاتھ پاؤں سن ہوں گے، تھکے ہوئے زور ہوں گے. اور میں نے کاسٹیکم کا بہترین استعمال کیا ہے اور اس کے اتنے اچھے رزلٹ لیے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا.
میں کاسٹیکم کو ہمیشہ مہینے بھرنے میں دیا، ہر دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن. اور اس کا ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی، لیکن بینائی کے حوالے سے کاسٹیکم بہت بڑی دوائی ہے. میرے پاس کل بھی ملتان سے اشفاق صاحب آئے ہوئے تھے، میرے پاس اس وقت ڈاکٹر جاوید صاحب صحیح بات سے ہوئے. اور اشفاق صاحب تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو بتائیں کہ آپ میرے پاس آئے تو کیفیت کے، تو وہ کہہ رہے میرے بازو پکڑ کے بچے لے کے جاتے تھے واش روم کا، میری بینائی بالکل ختم ہو چکی تھی. اور بہت سارے آئی اسپیشلسٹ کے زیر علاج رہے تھے. آج الحمدللہ ملتان سے اکیلے میرے پاس آئے، اور ان کا دوسرا کیا تھا، یہی میں نے ان کو دی تھی ٹیوبر، لیگزونم، کاسٹیکم، کالی فاس، کلکریا فلور. کالی فاس اور کلکریا فلور 30 میں تھی، کاسٹیکم اور لیگزونم بھرنے میں آلٹرنیٹ تھی، دوسری تیسرے دن بعد کبھی ہو اور اس کے بیاس میں نظر ان کی ٹھیک ہو چکی ہے، بقیہ معاملات ان کو ٹھیک ہو. اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام. کاشف صاحب نے پچھلے دنوں گردے کے حوالے سے کہا کہ اسکیل کار کو میں نے بہت اچھا پایا. جہاں شوگر کی وجہ سے گردے نکارا پانے کی طرف چلے جاتے ہیں، شوگر کی وجہ سے یہاں گینگرین اور اس طرح کی کیفیت میں اسکیل کار بہت کام کرتی ہے. اور یہاں بھی آپ کاسٹیکم کو نظر انداز نہیں کر پائیں. اگر آپ کاسٹیکم کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ بہت سارے ٹیکیز خراب کر رہے ہیں. آپ میری سپلائی لائن کو معطل ہوئی ہے، سپلائی میں پوری کرتے ہیں، فلو پورا کرتے ہیں، مسائل حل ہو گئے. جی اور بس شیاٹیکا پہ لگڑی کے درد کا مریض ہے. سچی بات ہے، گردوں کی طرح یہ شیاٹیکا پین کا مریض ہومیوپیتھی کے لیے بڑا آسان بھی ہے، اور اس کا علاج بھی آپ کے پاس ہے. گردے کا مریض کا جہاں کہیں بھی ہو نا، وہ کہتا ہے چلو یار پتھری چھتری ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. آپ تھوڑی سی دلیری کریں نا، یہ شیاٹیکا کے کیس بھی آپ کے پاس ہی ہیں اور اس کا علاج بھی آپ کے پاس ہے، اور اس کا علاج آسان بھی بہت ہے. اور ہومیوپیتھی ویسے ہی آسان ہے، سچی بات نہیں ہے. ڈاکٹر فہیم صاحب ویسے ہی شیاٹیکا میں مریض میں آتا ہے آپ کے پاس دائیں ٹانگ میں درد ہے. تو میں اس سے پہلے تھوڑا سا اور ترتیب لگا. مریض کو درد ہے، جو آپ نے سوال کرنا ہے، ایک سوال کریں گے نا بہت ساری آسانی ہو جائے گی. چلتے ہوئے درد میں افاقہ ہوتا ہے، مریض کا درد یہ افاقہ ہوتا ہے، ریسٹاکس. بیٹھے ہوئے افاقہ ہوتا ہے، نیفائل. لیٹے ہوئے افاقہ ہوتا ہے، امونیم یون. چلتے ہوئے افاقہ ہونا ریسٹاکس میں پایا جائے گا. اور یہ جا کے مٹیریل میڈیکل پڑھنی ہے چیزیں، تاکہ تصدیق کے لیے 2-4 علامات آپ بقیہ بھی لے لیں. بیٹھے ہوئے افاقہ ہونا نیفائلم، اور لیٹے ہوئے افاقہ ہونا امونیم یون میں پایا جائے. دبانے سے افاقہ ہونا میک فاس میں پایا جائے، ٹولسن میں پایا جائے. دیکھیں آپ ایک علامت پہ دوائی دے سکتے ہیں. اور شیاٹیکا میں ہوتا کیا ہے، مریض کو یہی تو ہوتا ہے، یہ اسے لیٹنے سے افاقہ ہو گئی، چلنے سے افاقہ ہو گئی، یہ بیٹھنے سے ہوگا، یہ دبانے سے افاقہ ہوگا. اگر یہ نہیں ہے آپ کچھ کھچاؤ ہوتا ہے، ٹانگ میں پوری میں کھچاؤ ہے، سن ہے تو کاسٹیکم دے دیں. اچھا یہ جتنی دوائیوں کو میں نے دیتا ہوں، میں 1 مہینے میں دیتا ہوں، دوسرے تیسرے دن بعد مریض کو درد زیادہ ہوگی 2-3 دن لگاتار. اور اس کے ساتھ انٹر کرنٹ ریمیڈی کے طور پر میں ہائی پیریکم کا استعمال کرتا ہوں 1 منتھ. تو کاشف صاحب نے بتایا کہ دائیں ٹانگ میں اگر درد ہے اور سمٹم آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے تو ایک ہی دوائی ڈاکٹر صاحب کون سی دوائی؟ وسکمیلون. اور یقین یعنی یہ بھی بڑا کام کرتا ہے، بلڈ پریشر بھی کنٹرول کر دے، جو ٹانگ کو درد سے بالکل جائے گا بائیں ٹانگ میں بلا کام. ایک اور دوائی اور میرے کلینک میں بہت استعمال ہوتی ہے، بریٹرس ایلبم شیاٹیکا میں. مریض کی ٹانگ ٹھنڈی ہے، دائیں ہے یا بائیں ہے، آپ پوچھتے ہیں ٹانگ ٹھنڈی تو نہیں درد کے ساتھ، اور یہ اکثر مریض آتے ہیں کہتے ہیں ٹانگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے درد کے ساتھ، بریٹر ایلبم مارنے میں دیتے ہیں. اور جب تک اس کی ٹانگ گرم نہیں ہوگی درد نہیں ہوگا. کیا ہوتا ہے
کام میں درد ہوتا ہے ٹھنڈی ہوتی ہے، وہ پہلے والا سوال نظر انداز نہیں کرتا. آپ ہومیوپیتھ ہیں، شیاٹیکا تشخیص ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آپ تشخیص کی بنیاد پہ بھی چلیں، ساتھ علامات کو نظر انداز نہیں کریں. اگر علامات کو نظر انداز کریں گے تو پریکٹس میں نکھار نہیں کر پاتے اور ہم فلسفے کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے. ہانی مان یہی تو کہا ہے، مریض کی علامات اور دوائی کی علامات وہی کیا دیتے ہیں. مریض کی علامات کیا ہے؟ ٹانگ ٹھنڈی ہے. دوائی کی علامت کیا ہے؟ ٹانگ جسم ٹھنڈا ہے. اور میں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں کیسوں میں دی ہے بیٹھنے میں، ہزاروں، اور اس کے بعد کیس کی شیاٹیکا کے بعد آتے ہیں ہرنیاں. میری کوشش ہے کہ وہ چیزیں آپ سے شیئر کریں جو آسان بھی ہیں اور مزہ بھی آئے آپ کو پریکٹس میں، اور سمٹم بھی. اچھا ہرنیاں میں پچھلے کچھ 4-5 سال سے یہ تو نہیں کہنا چاہیے 100%، سچی بات ہے 100% رزلٹ ہے. شاید کوئی ایک بات کوئی کیس پھنس جائے تو پھنس جائے، ویسے تو الحمدللہ کبھی کیس نہیں پھنسا. اور ایک سوال کر کے دوائی لکھ دیتا ہوں، صرف ایک سوال کرتا ہوں، دائیں طرف اور بائیں طرف. ہرنی دائیں طرف تو لائک کو دیتا ہوں 30 میں ثبوت پیش، بائیں طرف تو نقصانی کو دیتا ہوں 30 میں ثبوت پیش. آپ سوچیں گے ہم بھی یہی کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ اسے غلط کہیں ٹھیک کہیں. میں آرنیک اور ریسٹ آف دیتا ہوں 2 منٹ. آرنیک اور ریسٹ آف آپ ایک دن آرنیک کا دے دیں، لیکن ریسٹ آف دیتے ہیں ایک دن وہ ساتھ ہی نیکس اور لائک دے دیں. آپ کو کیس نہیں بن سکتا، یقیناً نہیں بن سکتا. اور آپ میرے لیے دعا کو رہنے گے، ہرنیہ کا کیس نہیں آج کی بات بن سکتا. اور کمال ہو جائے. آپ اگر زیادہ مسئلہ ایک دن میں دونوں دے سکتے ہیں. جو ساتھی سنگل پریکٹس کرتے ہیں وہ 2 گھنٹے کا وقفہ کر کے آدمی کا ریسٹ آف کا شام کے وقت آدمی کا دے دیں، رات کو ریسٹ آف دے دیں، مغرب کا تینوں مکمل کریں 2 سے نقص کی. اور یقین جانیے آپ کا کیس ہر نہیں کرنے سے جب 2-3 منٹ اور لوں گا اس کے بعد پتے کی پتھری کے حوالے سے بات کرتے ہیں. میں بات وہ کروں کہ آسان بھی اور جس کے کیس بہت سارے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس جس کا آسان حل ہے، اور پتے کی پتھری کے کیس بھی بہت پھنستا ہے. مجھے بھی اندازہ ہے، میرا کیس بھی پھنسا کرتا تھا کبھی، اب نہیں پھنستا انشاءاللہ. ایک تو آپ جس انداز کی آپ کی اپنی پریکٹس ہے اس انداز کو نہیں چھوڑیے گا، لیکن ہر ساتھی کا اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ایک اپنا تجربہ ہوتا ہے. آپ اسے کبھی نظر انداز نہیں کریں، اور جو چیزیں آپ جہاں سے سیکھیں آپ اس کے ساتھ اسے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں. میں بہت سارے دوستوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن میں نے اپنی ترتیب میں ان کو لگایا. میں جو پتے کی پتھری کے حوالے سے چائنا کو دینا اپنے الفاظ میں کہا، میں فرض سمجھتا ہوں کہ پتے کی پتھری میں چائنا وانن دینا میرے کہنے میں فرض ہے. اور اگر آپ چائنا نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پتے کی پتھری پھر بار بار پھر آپ اسے ایک مرتبہ ٹھیک کریں گے، وہ پانی بنے گی، دوبارہ پھر بن جائے گی. چائنا دینے کے بعد آپ مطمئن ہو جائے دوبارہ نہیں کریں گے. اور یہ وانن میں دیتا ہوں ہر 4-5 روز بعد. کولیسٹرینم وانن میں ہفتے میں ایک بار. کلٹیریا بیلری 30 میں ثبوت پیش ہوں اور نیٹم 7%. ڈاکٹر صاحب آپ کا مریض کبھی آپ یہ نہیں کہے گا مجھے فرق نہیں پڑے، اور یہ نہیں کہے گا. اور میں کہہ سکتا ہوں یہ بھی اس کی جو ہے نا 90% سے زیادہ پیور ہے. تو یہ 90% بہت ہے. اب آپ کا مریض چاول نہیں چھوڑتا، پراٹھے نہیں چھوڑتا تو آپ کی دوائی کا قصور نہیں ہے. آپ کا مریض اگر نالے کرتا تو آپ کی ہومیوپیتھی کا قصور نہیں ہے. یہ باتیں میں نے آغاز میں کی ہیں کہ کون کون سی رکاوٹیں ہیں جہاں مریض ٹھیک نہیں ہوتے. وہ نیازی رکاوٹ بھی ہے، مریض کی بد پریزی بھی ہے، اور یہ ہوگی پتے کی پتھری کے حوالے سے. اب اگر کوئی اور جی بسم اللہ کلاس کے کمرے میں یہی چکے بیٹھے ہیں. سب سے پہلے     ، 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
بسم اللہ۔ سر یہاں بیٹھے ہوئے سارے ڈاکٹر صاحب ہیں، ہم آپ کے بارے میں نہیں جانتے کہ آپ کتنے سارے سر یہ ہماری ابھی ترتیب کو نہیں چھوڑیں، اس میں جو علم آپ مٹیریل سے لے رہے ہیں، لیکچر سے لے رہے ہیں، آپ مطالعے سے لے رہے ہیں، ساتھ اسے شامل کرتے چلے جائیں تاکہ مل کے ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی بہتر انداز میں کر سکیں۔ ٹارگٹ وہی ہے نا، آپ مریضوں کی بھلائی کیسے کر سکتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کام کرنا۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز سے تو پناہ مانگنی چاہیے کہ بندے کا ٹارگٹ ہی کوئی اور ہو۔ ایک ہی تو ٹارگٹ ہے، میرا اللہ راضی ہو جائے، اس کی مخلوق کی خدمت کرنی۔ 4 دن کی تو زندگی ہے، آپ کے ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ، وہ کیا ہے؟ یہی تو ہے میرا یہاں کھڑا ہونا، میری گفتگو کرنا، میرا کلینک پہ بیٹھنا، آپ کا یہاں بیٹھنا، آپ باتیں کرنا، کہ اللہ نے ایسے ہی ہمیں پیدا کر دی، وہ کہتا ہے میں آپ کو ایسی جنت میں بھیج دوں گا۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو جمع تفریق کرے گا نا، وہ ہم بھی تو حساب کرتے ہیں، اس نے نہیں کرتے، بس اس کی رحمت کی امید رہنی چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب 12:30 تقریباً ہو چکے ہیں، تو میں اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ ایمان اور صحت کی سلامتی عطا کرے، کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کرے، اللہ تعالیٰ بہت ساری بھلائیاں عطا کرے۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے جو گرتوں کو تھام لے ساکی، کٹی ہے رات جو ہنگامہ خاکستری میں تیری سحر قریب ہے، اللہ کا نام لے ساکی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بنیادی طور پر آپ کے پروفیشن کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ ہے زندگی کا مقصد اور ان کے کام۔ جناب عثمان غنی صاحب نے بڑی صحت حاصل